شاعروں میں پولیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے. سیاست کو شخص سے الگ کیا جا ہی نہیں سکتا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. آئندہ آنے والے دور میں شاعر یا کسی ادیب کی ضرورت نہیں رہی. کچھ خوف ہے ضرور، لیکن تخلیق کار کی جگہ کائنات میں ہمیشہ رہے گی. میں تو تجھ کو روز چمکاتا ہوں میرے آئینے، تو بتا تو میرے خال و خط کو چمکاتا ہے کیا. السلام علیکم. پاکستان میٹرز کے ساتھ میں ہوں محمد زین اختر. ناظرین، آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج شاعری کا عالمی دن ہے اور اسی دن کی مناسبت سے آج کی پوڈ کاسٹ اسی سلسلے میں ہوگی. آج ہماری مہمان ہیں عصر حاضر کی ایک نامور شاعرہ ماہنور رانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ زین. میں تعارف کرواتا چلوں. ماہنور رانا بیسیکلی سرگودا سے ہیں. انہوں نے لاہور UET سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے اور بیچلر انہوں نے کیا ہے فلسفہ اور سیاسیات میں. 2018 سے شعر کہہ رہی ہیں اور کیا عمدہ شاعری ہے ان کی. ان کی شاعری کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کے شاعر جو آج کل لکھ رہے ہیں وہ بہت آسان ہیں، اور لیکن ان کی شاعری میں خاص بات یہ ہے کہ عام فہم نہیں ہے. جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ دیر اس شعر میں سوچنا پڑتا ہے اور پھر آپ کے پلے کوئی مطلب پڑتا ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور آپ یہاں پر تشریف لائیں. آپ کا بھی بےحد شکریہ، بہت اچھا لگا یہاں آ کے آپ لوگوں سے مل کے. بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم اگر آپ کے سفر کے بارے میں بات کریں تو ظہیر عباس کی افسانوں کی کتاب ہے، ان کا ایک جملہ ہے کہ بہت سے رائٹرز شروع میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ کبھی لکھنا شروع کریں گے. تو آپ کے ساتھ کس طرح ہوا جب آپ نے پڑھنا سٹارٹ کیا، اور پھر وہ لمحہ جب آپ نے قلم اٹھا لیا، آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو قلم اٹھانا چاہیے؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ کوئی خاص ادبی ماحول موجود نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے بالکل بچپن میں، یعنی کہہ لیں کہ چوتھی پانچویں جماعت میں ہی کتابیں اور کہانیاں اور رسائل ہاتھ لگ گئے، اور وہاں سے پڑھنے کا ایسا شوق پڑا کہ وہ ابھی تک بھی جو ہے وہ لت نہیں جاتی. بلکہ ایسا ہے کہ بہت سے کام جو اب ذمہ داری لگتے ہیں کہ ادب کے لیے یہ کام مجھے کرنے چاہیے اور جلد از جلد کرنے چاہیے، تو ان کی طرف بھی توجہ کم ہو جاتی ہے اس شوق میں کہ نہیں کچھ نیا پڑھ لیا جائے، کچھ مزید سیکھ لیا جائے، کچھ وقت اور اپنی گرومنگ پہ، اپنی لرننگ پہ لگا لیا جائے. لیکن وہ چیز جو کانسٹنٹ ہے بہت بچپن سے اب تک، وہ یہی ہے کہ میں بہت مطالعے کی بہت شوقین ہوں، اور صرف اردو ادب یا انگریزی ادب یا شاعری نہیں، مختلف مضامین. مجھے سیاسیات پڑھنے کا شوق تھا، فلسفہ پڑھنے کا شوق تھا، اب بھی ہے. تو حتیٰ کہ تاریخ، جغرافیہ، کوئی بھی غیر معمولی چیز پڑھنے میں مجھے دلچسپی رہتی ہے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچہ کتابوں کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ معاشرے سے کٹ سا جاتا ہے، اسے مطلب جس طرح عموماً بچے کھیلتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، تو اس طرح وہ نہیں رہتا. تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ بنیادی طور پہ جو ایک تنہائی پسندی کا رویہ ہے، وہ شاعر، وہ بچے جو بڑے ہو کے شاعر یا فنکار یا آرٹسٹ بنتے ہیں ان میں موجود ہوتا ہے. یہ بالکل ایک سائنٹیفک سی بات ہے. لیکن یہ شاعروں تک محدود بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک نفسیات کے سامنے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ نسبتاً انٹروورٹ کہلاتے ہیں. میری کوئی مجھے مشکل پیش نہیں آتی سوشلی ڈیل کرنے میں، یا ایک کہہ لیں کہ بارونق ماحول میں رہنے میں. لیکن اگر میری پسند پوچھی جائے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں وقت اکیلے گزاروں. آپ کی شاعری کی طرف ہم آتے ہیں، اور آپ کا شعر ہے کہ اس کو سمیٹنے کا طریقہ ہے صرف ایک، اس بیت العنکبوت میں گھر کر کے سو رہو، اے خوں بہا میں آئی ہوئی لڑکیوں خاموش، چپ چاپ ساتھ اپنے ستم گر کے سو رہو. اسی طرح کی باقی بھی آپ کی شاعری جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ کیونکہ باقی جو آپ کے ہم اثر شعراء ہیں وہ اس طرح کی عام فہم لکھتے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک تھوڑی سی اور طرح سے ہے. تو آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ اس بات کا میں اعتراف کرتی ہوں کہ موضوعاتی اور فکری سطح پہ بھی، اور لسانی سطح پہ یا زبانی سطح پہ بھی میرا کام پیچیدگی سے زیادہ تعلق رکھتا ہے بجائے سادگی کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک
شاعری یا کوئی بھی فن، پینٹنگ ہے، موسیقی ہے، مجسمہ سازی ہے، میرے خیال سے وہ اپنے آبجیکٹ کو فکری، جذباتی اور جمالیاتی سطح پر پیچیدگی سے خوبصورت کرنے کا نام ہے. اچھا. ٹو بیوٹیفائی ود کمپلیکسٹی. مجھے یہ لگتا ہے کہ فطرت کا قانون بھی یہی ہے. ہمیں ایک پھول خوبصورت لگتا ہے، بلا شبہ ایک پھول خوبصورت ہوتا ہے. میرے نزدیک ایک پھول کی جمالیات ہمیں اس لیے متاثر کرتی ہیں کہ جس فکری پیچیدگی سے اس کو جیومیٹریکلی ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے، جس ماہریت سے اس کے رنگ چنے گئے ہوتے ہیں فطرت کی طرف سے. تو مجھے لگتا ہے شاعری کرنا چیزوں کو بیوٹیفائی کرنا ہے، اور وہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ فکری اور لسانی سطح پہ ان کی طرف بہت گہرائی سے اور بہت ڈیلیکیسی سے سفر کیا جائے. اچھا، میں بھی آپ کا انٹرویو سن رہا تھا تو اس میں آپ نے کہا کہ ساری شاعری ہی رومانویت ہے. تو مطلب رومانویت ایک خاص طرح کا بھی سمجھا جاتا ہے، اور آپ کے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے ساتھ، زندگی کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ، نیچر کے ساتھ رومانویت بہت آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو رومانویت کے معنی لیے جاتے ہیں اور بہت ہی ایک عوامی سطح پر آیا جائے تو جس قسم کی صنف مخالف کی داستانوں کو رومانویات سمجھا جاتا ہے، میرے نزدیک، بلکہ میری شاعری میں اس طرح کا شاید ہی کوئی غزل مکمل ایسی موجود ہو جس کا موضوع یہ رومانویت ہو. جس رومانس سے یا جس ایستھیٹک سے تعلق میری شاعری کا ہے، وہ دراصل انسان کا اپنے ہونے کے ساتھ جو رومان ہے، میری شاعری کا تعلق اس سے ہے. ٹھیک ہے. انسان جس دلچسپی اور حیرانی سے اپنے آپ کو جانتا ہے، جس جمالیات سے کائنات کو اور اس کے نظام کو سمجھتا ہے، میرے نزدیک یا محسوساتی سطح پر مجھے اس میں رومان نظر آتا ہے. اور میرے ہم عصروں کو جن باتوں میں رومان نظر آ رہا ہے وہ تو خیر بہت عوامی اور بازاری فکرے بھی بعض اوقات معلوم ہوتے ہیں، تو میرے رومان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں. بہت یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ شاعر پیدا ہوتے ہی شاعر ہوتا ہے یا پیدا ہو کر شاعر بنتا ہے. دونوں طرف لوگوں کے نظریات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ آپ سیکھ کر پڑھتے رہیں اور پھر آپ میں وہ ایک شاعری کی جو اس کو جذبہ کہہ سکتے ہیں وہ آ جاتا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ پیدا ہوتے شاعر ہوتا ہے یا پیدا ہو کر بعد میں شاعر بن سکتا ہے؟ میرے خیال سے تخلیق کرنے کا جو ہنر ہے، کہیں نہ کہیں اس کی نشانیاں جو ہیں وہ بچپن میں ہی نظر آ جاتی ہیں کہ کس شخص میں یہ موجود ہے. لیکن سائنس اب اس بات کو ثابت کر چکی ہے اور ہم بہت سی مثالیں اپنے سامنے بھی دیکھتے ہیں، اور میں اس بات سے متفق بھی ہوں کہ پرورش اور نشو و نما جو ہیں وہ ڈیفائننگ بہت حد تک ہوتی ہیں اس بات میں کہ ایک شخص کیا بنے گا. زمانہ طالب علمی سے ہی آپ نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا، پھر مقابلوں میں شرکت کی اور حتیٰ کہ ٹیلی ویژن تک بھی آپ گئی ہیں. تو ایز اے فیمیل ہوتے ہوئے آپ نے اس سارے سفر میں کن مسائل کا سامنا کیا، ظاہرہ کیا ہوگا اس معاشرے میں؟ اچھا، میری توجہ تو اس بات پہ پوری رہی کہ میں لوگوں کی توجہ اپنی صنف یا جنس سے ہٹا لوں. حالانکہ میرے لیے یہ آسان تھا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین شاعرات کی کمی ہے اور خواتین انٹلیکچوئلس کی کمی ہے، تو خواتین سوشلیٹس کی کمی ہے، تو وہاں پہ میں بہت آسانی سے ایک عورت کارڈ کا استعمال کر کے زیادہ توجہ حاصل کر لوں. لیکن میں نے یہ اپنی دیانتداری سے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے خواتین کے ایک فکسڈ کوٹا میں شمار ہو کے کسی سے بہتر ثابت نہیں ہونا، بلکہ مجھے A+ کیٹیگری میں، میرٹ کیٹیگری میں ایک سب لوگوں کو معیار رکھتے ہوئے اپنے کام کو کرنا ہے اور اس اسکیل پہ اپنے کام کو پرکھنا ہے. ایک کامن اعتراض میں شاعری پہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مذکر کے صیغے اشعار میں لوگوں کو ملتے ہیں، اور تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی توجہ میری جنس
کی بجائے میری فکریات پہ رہے, میری جمالیات پہ رہے, میری لسانیات پہ رہے, میری شعریات پہ رہے. تو خیر اب ان تمام سوشل رویے جن کا سامنا ایک عورت کو کرنا پڑتا ہے یا کسی شاعر کو کرنا پڑتا ہے, میں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو بہت ایٹ ایز کر لیا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رجحان رہا ہے, بلکہ ہمارے معاشرے میں نہیں, یونان سے ہی چلتا آ رہا ہے یہ رجحان, کہ کوئی بھی آرٹسٹ ہے, میوزیشین ہے, پینٹر ہے یا ادیب ہے, شاعر ہے, اس کو ہمیشہ کم تر سمجھا جاتا ہے. تو آپ ظاہر ہے ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں, تو آپ نے اس رجحان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا؟ یونانی میتھولوجی کی میں خود شوقین ہوں, میں اسے شوق سے پڑھتی ہوں, لیکن یہ جو تاثر ہے وہی فلسفے کی بات کہ یہ شاعر جو ہے وہ کام نہیں کرتے یا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, یا اس طرح کی جو ایک فلسفے کی نفسیات پیدا ہوتی ہے یونان سے, بعد میں بھی کئی تہذیبوں میں. تو میں تو اس سے ریلیٹ نہیں کر پائی. میں تو اس کو ایک احساس برتری کے زمرے میں محسوس کرتی ہوں. اگر میری ذاتی محسوسات یا جذبات پوچھے جائیں اس بارے میں, تو میں تو اس سے ایک احساس برتری فیل کرتی ہوں. آئی فیل ویری کانفیڈنٹ دیٹ آئی ایم اے پوئٹ, اینڈ آئی لو دا فیکٹ دیٹ آئی ایم مور فلوئنٹ اینڈ ایلوکوینٹ دین ہاف دا پیپل آن دا پلانٹ. اوکے, بہت زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آج کل کے شعراء بہت عام فہم ہیں, اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مصرے میں لیئرز میں میننگ ہونا چاہیے تو وہ کم نظر آتا ہے, اور ایسا بھی ہے کہ وہی شعراء مشاعروں میں جاتے ہیں اور پذیرائی وصول کرتے ہیں. تو آپ کے ہاں اس طرح ہے کہ آپ عام فہم نہیں ہیں, اور آپ یقیناً مشاعرے میں اگر جاتی ہیں, اور آپ کو کس طرح کا پذیرائی ملتی ہے یا آپ کس طرح اسے فیس کرتی ہیں, کیونکہ عام فہم آپ نہیں ہیں؟ اچھا, خدا کا شکر ہے, اور یہاں میرا اس وقت موجود ہونا اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اپنے حصے کی پذیرائی تو ہر کام اور ہر شخص کو ملنی ہی بہرحال ہے. اس میں اس کے ہم عصروں کی جو بھی یا جیسی بھی کاوشیں ہوں, بالآخر جس کام نے سامنے آنا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ہمارے یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے. تو اس بات سے تو میں مطمئن ہوں کہ جتنی پذیرائی میں نے چاہی تھی کم از کم مجھے اس سے زیادہ ملی. ہاں, یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ایک عام فہم اور عوامی اور بعض اوقات تو شور و غل کی شاعری کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے اب جب ٹیلی کمیونیکیشن نے اور سوشل میڈیا اور میس انفارمیشن سٹرکچر نے دنیا میں جگہ لے لی ہے. تو لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایون اس مشاعرہ کلچر کا ہی سب سے بڑا شکریہ کہ ان لوگوں نے شاعری کو شاید ان خطوں تک پہنچا دیا, ان لوگوں تک پہنچا دیا جہاں شاید تمام آوازیں نہ جا پاتی, اور لوگوں کو اور بہت کم عمر کے بچوں کو اس سے مانوس کر دیا. باقی جو چھوٹی موٹی کمیاں ہیں, امید ہے کہ وقت کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں دوستوں کو ٹی وی شوز پہ بھی بہت سنجیدہ انتخاب سناتے ہوئے, اپنے دوستوں کو مشاعروں میں اپنی وہ غزلیں سناتے ہوئے جو شاید محافل میں سنائی جاتی تھیں. تو آئی تھنک اے چینج از کمنگ, اور اچھے کی امید رکھتے ہیں. اس میں بھی دو اسکول آف تھاٹس ہیں, جو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ شاعری عوام کے لیے ہوتی ہے تو اس لیے عوامی لہجے میں کی جانی چاہیے, اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو روایت ہے, کلاسیکی آہنگ ہے, اس کے ساتھ کی جانی چاہیے. تو آپ کی ظاہر ہے ایک کلاسیکی آہنگ کے ساتھ کی جاتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی عوامی لہجے میں کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا, جیسے میں نے اپنی پچھلی بات اس بات سے متفق رہتے ہوئے کہ ان لوگوں نے اچھا کام کیا اور عوام تک اس شاعری کو پہنچایا جو عوام تک نہ پہنچتی, لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, کیونکہ جو شاعری میں کر رہی ہوں بنیادی طور پہ تو میری بنیادی رائے وہی ہے شاعری کے بارے میں, تو وہ یہ ہے کہ شاعر کا کام اور ذمہ داری اور اس کا منصب معاشرے کا نباز ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنے عہد کی نفسیات, اس کی روحانیات, اس کی جذبات, اس کے علم کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کو ریفائن کرنا ہوتا ہے. اپنے معاشرے کو سمجھ کر اس میں بہتری کا, گروتھ کا, ریفائنمنٹ کا, اس کو سویلائزڈ کرنے کا کوئی طریقہ کار پیدا کرنا ہوتا ہے. تو جب تک شاعر فکری طور پہ یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا, اس کا کام ادھورا ہے. دو ہی شاعر ہیں جن پہ شاید کسی کو بھی کوئی
تاخیر نہیں کرے گا یہ ماننے میں، کوئی بھی شاعری کو جاننے اور ماننے والا شخص، کہ غالب اور اقبال جیسے لوگ ابھی تک مزید پیدا نہیں ہو سکے. ایسے ہی ہے. اور ان دونوں کو کام پیچیدگی کا ہے. سادہ نظر کسی لمحے میں آ جاتے ہوں گے، سادہ ہیں نہیں. پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں شاعری کا ایک ریوائول ہوا ہے، اس کو ایک رینیساں کہہ سکتے ہیں، اور لاہور اس کا مرکز رہا ہے. مطلب بہت سے نوجوان شعراء سامنے آئے ہیں، خواتین شعراء شاعرات بھی سامنے آئی ہیں. تو مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں ایک جب بیت بازی کے مقابلے ہم کرنے جاتے تھے تو ایک دفعہ نظم کا مقابلہ ہونے لگا ہے اور انہوں نے تمام پارٹیسپینٹس کو اسٹیج پہ بلا لیا ہے. تو ہم اب جس رو میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے اگلی رو میں ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ایک خاص یونیورسٹی کی. تو اب اس کی پارٹیسپینٹ ابھی اسٹیج پہ نہیں گئی. اچھا. تو اب انہوں نے بلانا شروع کر دیا ہے. تو ایک دم سے اگلی رو میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کی آواز آئی، او یس نظم آ گئی. اس سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی خواتین شعراء ایسی ہیں جن پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے لکھواتی ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کو پذیرائی اگر نہیں ملتی. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کلچر ابھی؟ میں اس سوال کو تھوڑا سا کریکٹ کر کے اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ بہت سی خواتین شاعرات اور مرد شاعر حضرات بالکل ایسے ہیں جو اس بددیانتی کو اپنا طریقہ کار بناتے ہیں، اور وہ اپنے تئیں دیکھیں ایک ناکام شخص ہاتھ پیر مارتا ہے، ہر شعبے میں مارتا ہے میرے خیال سے، اور وہ شاعری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے ہر عہد میں ہوتا رہا ہوگا. یہ ایسی چمگوئیاں سننے کو ملتی ہیں اپنے بڑوں سے اور ان کے بڑوں سے کہ یہ پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ 10-5 سال کے لیے، کچھ ماہ کے لیے وہ اس سے شہرت یا توجہ حاصل کر لیتے ہیں. وہ جہاں کے لوگ ہیں ان کو وہیں واپس جانا ہے، تو ان کی وقتی موجودگی سے ہمارے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے مقصدیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارے کانفیڈنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ بھی ہے کہ شاعروں میں پولیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مجھے یہ موقع ملا ہے شاعروں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا. تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہر شاعر دوسرے کے ساتھ ایک خاص طرح کی دشمنی پالے ہوئے ہے. تو کیا یہ اثر نہیں کرتا؟ یہ ہر دور میں اس طرح ہوتا ہے. اچھا، کیونکہ میری سیاست سے تو ایک ذاتی دلچسپی بھی ہے، تو سیاست کو شخص سے الگ کیا جا ہی نہیں سکتا. The personal is the political, the political is the personal. تو انسان ہوں اور ایک کمپٹیشن کی اسٹیٹ میں ہوں اور ایک دوسرے سے بہتر ہو جانے کی کوشش میں ہوں، تو وہاں سیاست نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سویلائزیشن کا ایک فیکٹ ہے. اچھا، یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان میں اس طرح ہے یا عالمی سطح پر بھی اس طرح؟ میرے خیال سے میرا کوئی تجربہ نہیں ہے کسی اور ملک کی لٹریری سرکل میں جا کے کوئی بہت وقت گزارنے کا، ورنہ میں اس پہ زیادہ کوئی بہتر رائے دے سکتی اپنے علم کے مطابق. لیکن میرا گمان ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا. جتنا میں سیاست کو سمجھی ہوں اور جتنا میں انسانی نفسیات کو سمجھی ہوں، تھوڑی بہت لیگ پولنگ اور وہ چلتا رہتا ہے. آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ، آئی فائنڈ اٹ فنی. مجھے اب یہ دلچسپ لگنے لگ گیا ایک تماش بین کے طور پہ. حصہ میں کبھی بھی بننا نہیں چاہوں گی اس کا. چلیے، اچھا، یہاں پر اگر آپ ایک غزل اپنی سنا دیں تو پھر ہم آگے سوالات کی طرف بڑھیں گے. جی ضرور. میں بالکل ریسنٹ جو میں نے فیس بک پہ غزل کو کافی پذیرائی مختلف دوستوں اور بڑوں سے ملی، وہی سنا دیتی ہوں. آدمی اپنے ہی اندر جست بھر پاتا ہے کیا؟ واہ. اور اگر بھر لے تو پھر وہ لوٹ کر آتا ہے کیا؟ واہ. پیاس کے ماروں سے کوئی اوک بھرواتا ہے کیا؟ خیر ان باتوں سے تجھ کم فہم کا ناتا ہے کیا؟ کیا کہنے. واہ واہ واہ. میں تو تجھ کو روز چمکاتا ہوں میرے آئینے. واہ. تو بتا، تو میرے خال و خط کو چمکاتا ہے کیا؟ واہ، کیا کہنے. بہت خوب. اور وقت کا پہیہ ذرا الٹا گھما لے اور بس یہ ذہانت کی صدی ہے دوست، پچھتاتا ہے کیا؟ واہ واہ واہ، بہت اچھے. اور فکر کا یہ جانور پالا ہوا ہے شوق سے،
کیا بتائیں اب تمہیں، پیتا ہے کیا کھاتا ہے واہ کیا. واہ واہ، پیتا ہے کیا کھاتا ہے کیا، بہت خوب، کیا بہت کہنے ہیں، واہ واہ. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کی اس صدی کہہ لیں یا دہائی کہہ لیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. یہ اس قدر ہماری زندگی میں آ چکی ہے کہ ہر کام میں اے آئی ہمارا ساتھ دے رہی ہے. تو یہ بھی ایک بحث ہوتی ہے کہ اے آئی انسانوں پر غلبہ پا لے گی، یا پھر شاعروں کے لیے یا ادیبوں کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں شاعر یا کسی ادیب کی ضرورت نہیں رہے گی، یا کسی بھی آرٹسٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا، خوشخبری یہ ہے کہ ایسی چمگوئیاں اے آئی کی ایجاد سے پہلے بھی کئی مقامات پر ہوتی رہیں کہ تخلیق کار کی اب ضرورت نہیں رہے گی. لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے کائنات کے بارے میں کہ تخلیق کبھی تخلیق کار سے بڑی ہو نہیں پاتی. یہ امکان ہر تخلیق کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو اس میں ہم یہ امکان ضرور موجود پاتے ہیں، لیکن جب واقع ہی ایک فزیکل سطح پہ اس کو ٹروتھ میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو ایسا ہو نہیں پاتا. خوشی کی خبر یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں، کچھ تھریٹس ہیں، کچھ سوالات ہیں، کچھ خوف ہے ضرور. ان میں سے کچھ برے گمان سچے بھی ہو سکتے ہیں. تو انسان کو اس کا ذمہ دارانہ استعمال کرنا سیکھنا پڑے گا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اور اس ڈیجیٹل ورلڈ کا، ورنہ ایک بے راہ روی کا سما ضرور پیدا ہو سکتا ہے. تو لیکن تخلیق کار کی جگہ کائنات میں ہمیشہ رہے گی جب تک یہ قانون قائم ہے کہ تخلیق اپنے تخلیق کار کی تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ادب ظاہر آپ پڑھتی ہیں، پاکستان میں پڑھتی ہیں، عالمی بھی پڑھتی ہیں، تو اگر پاکستانی ادب کو باقی ممالک کے ادب کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو پاکستانی ادب کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ ہم نے بہت اچھا کام بھی کیا کئی مقامات پر. علامہ اقبال اس کی بہت اچھی مثال ہیں. بہت سی جگہوں پر ہم نے کچھ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کر دیا. یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ آج جو دنیا میں بڑے ادبی مقابلہ جات ہوتے ہیں، نوبیل یا کیا، اس طرح سے ہماری انٹریز ان میں نہیں پہنچتی جس طرح باقی ممالک یا ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی پہنچتی ہیں. اتنی کتابیں یہاں ترجمہ نہیں ہو پاتی انگریزی میں، کیونکہ اب انگریزی ایک گلوبل لینگویج ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ عالمی ادب کو اردو میں ترجمہ کیا جائے اور اردو ادب کا عالمی ادب میں ترجمہ ہو مختلف زبانوں میں، تبھی عالمی سطح پہ اپنے ادب کو تولا جا سکتا ہے. شخصیات کی بات کریں تو ہاں، ہمارے پاس ایسے لوگ موجود تھے، ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں اس طرح کی شناخت جو ایک بڑا عالمی رائٹر یا شاعر ڈیزرو کرتا ہے. لیکن کیا ہمارے پاس وہ چینلز موجود ہیں؟ تو ان چینلز پہ بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. اچھا یہ بھی ہے کہ اردو میں اس طرح سے بورڈ لکھنے کا رواج نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے جس طرح انگلش لٹریچر یا باقی زبانوں میں لکھا جا رہا ہے. منٹوں کے علاوہ شاید ہی ایک دو ہمیں رائٹر ملتے ہیں جو ذرا بورڈ لکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا، بے باک ہونا ایک خوبی جذباتی سطح پہ ضرور ہے، لیکن اس کی ایک باریک سی باؤنڈری ضرور موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ صرف بے باکی جو ہے وہ اتنا کوئی اہم کردار ایک اکائی کے طور پہ ادا نہیں کرتی ایک عالمی فکریات بنانے میں. جو باتیں ناول میں یا غزل کو ہمہ گیر کرتی ہیں یا یونیورسل اور گلوبل کرتی ہیں، ان میں سماجیات ہیں، سوشل سائنسز ہیں، نفسیات ہیں، اس میں سیاسیات ہے، معاشیات ہے، کلچر ہے، کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں. یہ وہ اہم باتیں ہیں جو ایک کسی کتاب میں موجود ہوں تو وہ ایک عالمی کتاب سمجھی جاتی ہے یا عالمی ادب کا حصہ سمجھی جاتی ہے. تو بولڈنیس از ناٹ دا پرابلمس کچھ اور ہیں. ہم نے اتنا فکری کام کی اتنی مقدار موجود نہیں ہے ہمارے ہاں، وہ گہرائی موجود نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہمارے لوگ بالکل موجود نہیں ہیں عالمی سطح پر تو یہ بھی غلط ہوگا. کچھ نہ کچھ کردار اس میں سیاست کا بھی ہے، ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کا بھی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے شاندار لوگ جو پہنچنے چاہیے ان ایوانوں میں جہاں
عالمی اداروں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بالکل ہونا چاہیے. اس میں ہمارے حکمرانوں کو بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں شاعر اور ادیب اور تخلیق کار کو وہ جگہ بھی نہیں دی جا رہی کہ وہ کام کر سکے. اچھا، یہ بھی سمجھا جاتا ہے اردو زبان کے ساتھ اس پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ ایک بہت شائستہ زبان ہے، اور اس میں آپ جو ایک ایستھیٹکس کا ایسنس ہوتا ہے وہ شاید سمونے میں کم کامیاب نظر آتے ہیں. تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو مقامی زبانیں ہیں جس طرح پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے یا باقی جو زبانیں ہیں اس میں ہم زیادہ آسانی سے اپنے جذبات بیان کر سکتے ہیں یا اردو میں بیان کر سکتے ہیں؟ اچھا، ہر زبان اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے اور اپنے بولنے والوں کے لیے تو ایک بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے. اردو کے بارے میں میری رائے 8 سال اردو شاعری کرنے کے بعد اور 26-27 سال اردو کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ اردو جمالیات کی زبان ہے، خوبصورتی کی زبان ہے، فکر کی زبان ہے اور ایک ہمہ گیر زبان ہے. اور آج سے 1-2 صدی بعد ہم اسے اور بھی آگے پائیں گے. ظاہر ہے کہ ایک زبان کتنے سالوں پہلے بنی ہے، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے اس کی ایوالو ہونے میں. ٹھیک ہے. تو اردو اس روایت پہ کنسٹرکٹیڈ ہے جس پہ عربی تھی اور پھر فارسی ہے، اور اب اردو کی شاخیں اس روایت سے ملتی ہیں، اور عربی اور فارسی کی ہمہ گیریت اور تنوع اور اس کی وسعت سے ہم اردو کے امکان کا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ اردو ایک جمالیات کی زبان ہے اور فکر کی زبان ہے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جس طرح پنجاب میں زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو ان کا مسئلہ ظاہر ہے فکر اور باقی جمالیات اس طرح سے شاید نہیں ہے، مطلب روٹی کپڑا مکان بھی کم لوگوں کو ملتا ہے، تو کیا اردو ان کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مادری زبان تو ہر شخص کی ہوتی ہے اور قومی زبان بھی ہر قوم کی ہوتی ہے. بجائے ان کے کہ اپنی مادری اور قومی زبان کے درمیان اس طرح کا ڈیلیما یا کنفلکٹ میں پھنس جانے کی بجائے آج کے شہری کو ان دونوں کو قبول کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اردو کو اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو وہ سیاسی اور معاشرتی سطح پہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور اپنی مادری زبان سے ہٹے گا تو اپنی جڑیں کاٹ لے گا، اپنی بنیاد خود گرا لے گا. تو اس کنفلکٹ کو پیدا کرنا ہی بنیادی طور پہ ایک غلط عمل ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص پنجابی سمجھتا ہے اور وہ اردو شاعری نہیں سمجھ سکتا تو اس میں کوئی تعجب کی بات. مجھے بھی روسی شاعری سمجھ نہیں آئے گی، مجھے بھی اسپینش میں ناول سمجھ نہیں آتا، میں اس کا انگریزی ترجمہ پڑھتی ہوں. تو یہ ڈائیورسٹی تو کائنات کی خوبصورتی ہے، اس پہ آپس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی شاعری اگر جتنی میری نظر سے گزری ہے تو جو ریسنٹلی میں نے کچھ غزلیں پڑھی ہیں تو مجھے اس میں ایک مذہبی رنگ نظر آیا ہے، تو کیا میں اس درست ہوں یا اس طرح نہیں ہے؟ ایک نئی جمالیات یا لسانیات کا کوئی نیا پہلو یا فکریات کا بھی. اور جب میں نے آپ سے کہا کہ بڑا ادب جو ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، اور کیونکہ میں مکمل دیانتداری کا مظاہرہ کرنا پسند کرتی ہوں اس بات میں جو میں شعر میں کہہ رہی ہوں، تو مجھے یہ بالکل گوارا نہیں ہے کہ جو میں سیاسی طور پر سوچ رہی ہوں وہ میں غزل میں نہ آنے دوں، یا میرے مذہبی عقائد کچھ اور ہوں اور میں وہاں کسی اور رویے کا مظاہرہ کر رہی ہوں. میں اس چیز کو بہت دیانتداری کے ساتھ ایز اٹ از پہنچا دینے پہ یقین رکھتی ہوں. تو وہ چینجز آتے رہتے ہیں، انسان زندگی سے سیکھتا رہتا ہے، انسان کے خیالات میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، ان میں امپروومنٹ اور ریفائنمنٹ کا چانس بھی ہمیشہ ہوتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اگر میری اپنی فکر کا رنگ بدل رہا ہوتا ہے تو میری غزل کا رنگ بھی اسی طرح سے بدلتا نظر آتا ہے. جن شعراء میں یہ تنوع موجود نہیں ہے یا یہ گروتھ کا عمل موجود نہیں ہے، بنیادی طور پہ وہ اس جمود کو آپ قابل تعریف بات سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ایک شاعر میں فکری جمود ہو یا جذباتی جمود ہو یا جمالیاتی جمود ہو. اس کو بنتے رہنا اور بناتے رہنا ہوتا ہے. آپ کو 8 سال ہو گئے ہیں شاعری کرتے ہوئے، تو آپ کا کتاب لانے کا کوئی پلان ہے اس طرح کا؟ جی بالکل، وہی پہلی بات ہے جو میں نے کی کہ
آپ کی تیسری دہائی زندگی میں ایسے وفور کی، ایسی انرجی کی دہائی ہوتی ہے اب جو میں محسوس کرتی ہوں اپنے 20s کے بارے میں، کہ آپ اپنا اس وفور سے مکمل فائدہ اٹھا لینا چاہتے ہیں. اور میں تو خاص کر چاہتی ہوں. مجھے ہمیشہ بڑا خدشہ رہا ہے کہ میں اپنی فکری صلاحیتوں سے انصاف کر بھی پاؤں یا نہ کر پاؤں اپنی زندگی میں. تو بس کبھی اپنی ذمہ داریوں کی طرف دھیان جاتا ہے کہ یہ کتاب کی جو ایڈیٹنگ ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے، اور کہیں مطالعہ اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے کہ نہیں ابھی اور کچھ کریکشنز کر لی جائیں اور سیکھ لیا جائے. بس وہ اس کانٹرڈکشن میں وقت گزرتا ہے کہ کام کو اور بہتر کر لیا جائے. اس معیار کو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ایسے ہی ہے. تو اور جب خاص کر میرے جیسا شخص جس کے منہ سے معیار کے بارے میں اتنی باتیں لوگوں نے سنی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی کسی بھی جلد بازی کی نظر کر دوں. اور میں بہت بڑی ذمہ داری سمجھتی ہوں اس کو ایک کتاب لکھنے والے کی، کہ وہ معاشرے کو کیا کنوے کرتا ہے. جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ سوشلی کنسٹرکٹیو کام ہوگا اس کتاب کی موجودگی، اردو میں لسانی طور پہ کنسٹرکٹیو ہوگی، فکری طور پہ کنسٹرکٹیو ہوگی، جذباتی طور پہ کنسٹرکٹیو ہوگی، تب تک میں اس کو کسی طالب علم کے ہاتھ میں دیکھ کر اپنے معاشرے کا نقصان نہیں کرنا چاہتی. آخری سوال ہے یہ کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں؟ پسندیدہ شاعر تو کسی لمحے میں کوئی ہوتا ہے، کسی دن کوئی ہوتا ہے، کسی ماہ کوئی ہوتا ہے. کبھی کوئی شعر اپنا تاثر آپ پہ قائم کر لیتا ہے، کبھی کوئی غزل. وہ لوگ جنہوں نے یا جن کے اشعار نے ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیشہ تنہائی میں یاد آئے. اپنے عہد کے لوگوں میں کہوں تو اختر عثمان صاحب ایسے لوگوں میں سے ہیں، خورشید رضوی صاحب ایسے لوگوں میں سے ہیں. ان سے پہلے لوگوں کی طرف جاؤں تو عرفان صدیقی صاحب کا کلیات کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس موجود نہ ہو یا یاد نہ ہو بیشتر حصہ اس کا. پھر کلاسکس ہیں، غالب کی موجودگی ہر بار آپ کو ایک نئی ڈائمنشن، ایک جہت سے مانوس کرواتی ہے. میر کی کلیات، اقبال صاحب کا کلام، ان کی فکریات، ان کا فلسفہ بچپن سے اب تک ساتھ چلا. کچھ لوگ اس کو بڑا آرتھوڈاکس پوائنٹ آف ویو بھی سمجھتے ہوں گے، سمجھتے ہیں، لیکن میرے خیال سے کہ اقبال جیسا شاعر، اقبال جیسی شخصیت فی الحال بھی ان کی کوئی الٹرنیٹ ہمیں ابھی میسر نہیں آیا کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے. اچھا، آپ کے جو ہم عصر لوگ ہیں جو آپ کی ایج کے ہیں، ان میں آپ کن کو زیادہ پسند کرتی ہیں جو آپ کو اچھے شاعر لگتے ہیں؟ ہم عصر بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے دوست ہیں جو شاعری کر رہے ہیں، اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. ہم عصروں سے تھوڑا پیچھے، اپنے سے 20 سال سینئر بلکہ ہیں. علی زریون کا کام، ان کی وہ غزلیں، جست بھرتا ہوں ابد پار قدم دھرتا ہوں، ان کی وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. تو جب بیٹھنا ہوتا ہے وہ سننے کا بڑا لطف آتا ہے. اپنے ادارے میں سے کچھ لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں بلکہ تو ادارے کی تعریف تو میں کرنا چاہوں گا کہ یو ٹی نے اتنے بہترین شعراء پیدا کیے ہیں، جیسے ادریس بابر، شاہین. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ لوگ ظاہر شاعری کو سمجھنے میں مدد بھی ملی اس ادارے کے ادبی ماحول سے. شاہین عباس سر ہو گئے، نصر اللہ حارث سانگرا صاحب ہیں، وہ غیر بیرون ملک مقیم ہیں، یو ای ٹی سے ان کا تعلق ہے. رحمان حفیظ صاحب ہو گئے. اس کے بعد اپنے ہم عصروں میں نیلوفر افضل میں ہی سینئر ہیں، وہ بہت اچھا شعر کہتی ہیں. پھر اپنے ادارے سے باہر بھی بہت اچھی شاعری سننے کو ملتی ہے. نئے لوگوں کی طرف سے بھی، اپنے ہم عصروں کی طرف سے بھی اچھا کام بھی سننے کو ملتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ایک آگے کی طرف سفر غزل کرے گی ان لوگوں کے سہارے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ابھی بالکل آپ کے شمع محفل آپ کی آ گیا، تو آپ اپنی شاعری سے ہمیں محسوس فرمائیے. کہیں دریدہ، کہیں داغدار، کیا شے ہے واہ، یہ ہے نامہ لیل و نہار، کیا شے ہے. واہ واہ واہ. ہمارے تلووں سے دیکھو کہ دشت کیسا تھا،
ہماری آنکھ سے پوچھو غبار کیا شے ہے، کیا شے ہے، واہ واہ، میرے دماغ کی بابت کسی کی سرگوشی، ہاں ہاں، اب ایسے ناکے کے آگے مہار کیا کیا شے شے، ہے۔ واہ واہ، فقیر پیشہ وروں سے الجھ کے پوچھتے ہیں، منافع کون بلا، کاروبار کیا شے ہے۔ واہ کیا کہنے، اور ہمارا چہرہ ہے یا ست ہے آئینہ حیات، ہاں ہاں، بس اب یہ اکتا کھلے داغدار کیا شے ہے۔ واہ، پابند نظم سے کچھ شعر سنا جی دیتی جی، ہوں۔ اس نظم کا عنوان ریاضت ہے۔ ہم نے اس جرت اظہار کو دینا تھا دوام، اس لیے عمر گزاری ہے سرے دار کلام۔ کیا کہنے، واہ واہ، ہم نے ایک تیغ کی اسنام تخیل کی حریف، ہاں ہاں، نعرے الہام کے کنجے سے نکالی ہے ردیف، ہاں ہاں، واہ واہ، کیا ردیف، مطلع لکھا تو رگے جاں سے سیاہی مانگی، ہاں ہاں، اور مکتے کے لیے تازہ تباہی مانگی۔ واہ واہ واہ، اپنی لکنت کو کیا حسن تلفظ سے گزند، واہ واہ، کیے رکھا دریاورد کے نخچیر کو بند، واہ، تب کہیں جا کے کوئی مصرع کوئی شعر ہوا، تب کہیں جا کے سماعت کا ادو زیر ہوا۔ واہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ ناظرین، آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ سنا۔ آپ کمنٹس میں اپنے خیالات لکھ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے مانور رانا صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔